الحمد للہ الکبیر المتعال نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 تا 137 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ اپنے احکام بھی ذکر کر رہے ہیں اور ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی بار بار تلقین بھی کی جا رہی ہے۔ تو اب جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس ہستی کے سامنے جھک جانے اور پورے یکسو ہو کر اس کی اطاعت کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، اس ہستی کے بارے میں ذرا دیکھو کہ وہ ہستی کیسی ہے۔ دیکھیے آیت کی طرف، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، یعنی سب اللہ کی مخلوق ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ تو ایسے مالک کا حکم ماننا تو ضروری ہوا نا۔ اور وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان کو بھی اور تمہیں بھی یہی حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کتاب الہی کے احکام بجا لاتے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے احکام کی پیروی نہ کرو گے نا تو اس کی قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب اسی کی ملکیت رہے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تو غنی ہے اور تعریفوں والا ہے۔ اب اگلی آیت میں تیسری مرتبہ پھر آ رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو یہاں جو تیسری مرتبہ آیا ہے مراد یہ ہے کہ ایسے عظیم مالک کے ساتھ تعلق قائم کرو، اس کے سامنے اپنی وفاداریاں پیش کرو، اس کے حکم آرڈرز بجا لاؤ تو وہ تمہارے سب کام بنا دے گا۔ اس لیے آگے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز، یعنی کام بنانے والا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار ایک اور انداز میں کر رہے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر تم اس کی نافرمانی پر تل جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی فیصلہ صادر فرمانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک فیصلہ سنیے، اِن یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اے لوگو اگر وہ اللہ چاہے نا تو تم سب کو لے جائے، یعنی فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس فنا کرنے اور نئے لوگ پیدا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ آگے فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو کوئی صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو وہ تو بڑی غلطی کر رہا ہے۔ اللہ کے پاس یعنی اس کی قدرت میں تو دنیا اور آخرت کے ثواب ہیں، لہٰذا دونوں جہانوں کی بھلائیاں طلب کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں بھی تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو انسان تو اس عنوان کے حوالے سے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ معاملات کو درست رکھے، اپنا تعلق خلوص و اخلاص کے ساتھ استوار کرے، اور جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرتا رہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نواز دے گا اور آخرت میں بھی نواز دے گا۔ جبکہ اس کے برعکس ہماری اکثریت کی تگودو اور کوشش دنیا کمانے کے لیے، اس کے لیے وہ اللہ کے احکام کو بھی نظر انداز کرنے سے دریغ نہیں کرتے، جس اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کے خزانے ہیں، بہرحال نقصان کر رہے ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا،
اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی جو شخص جیسا ہوگا ویسا ہی بدلہ عطا کیا جائے گا. اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو عدل و انصاف کو خوب قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ حزب اللہ بن کر، یعنی اللہ کی فوج بن کر اس زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرے، جس میں ہر شہری کی بنیادی ضروریات اس کو فراہم کی جائیں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرنے پائے. اور انصاف قائم کرنے کے لیے شہادت دینے کا موقع آئے تو گواہی دے دو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے گواہی دو. اِن یکن غنیا او فقیرا، خواہ وہ شخص غنی ہو یا فقیر ہو، یعنی مالدار ہو یا محتاج ہو، اس بات کا لحاظ نہ کرو، گواہی دو. فاللہ اولا بہما، تو اللہ ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے. یعنی تمہارا کام تو شرعی اصولوں کے مطابق حق پر مبنی فیصلہ کرنا ہے، غریب سمجھ کر ترس نہیں کھانا اور امیر سمجھ کر طرفداری نہیں کرنی. جو اصول ہے اس کے مطابق گواہی دے دی جائے. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، تو تم انصاف کرنے میں خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم کج بیانی کرو گے، یعنی شہادت میں کجی اختیار کرو گے اور سچی شہادت سے زبان پھیر لو گے، او تُعْرِضُوا، یا پہلو تہی کرو گے، یعنی شہادت حق سے یا عدل و انصاف کرنے سے پہلو تہی کرو گے، تو سنو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ ان کاموں کی پوری خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لہذا اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر سزا تو بھگتنا پڑے گی. اب اگلی آیات میں ایمانیات کے حوالے سے گفتگو ہوگی، جو انسان کی اندرونی کیفیات کا معاملہ ہے. اندرونی کیفیات ہی انسان کو کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرتی ہیں. جب تک انسان کو ایمانی پختگی حاصل نہیں ہوگی نا، اس وقت تک دین اسلام کے قوانین پر عمل پیرا ہونا مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا. تو دیکھیے آیت، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب قرآن پاک پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے نازل کی تھی، یعنی تورات، انجیل، زبور اور تمام کتابیں اور صحیفے وغیرہ. اچھا دیکھیے یہاں جو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی ایمان قلب کی گہرائیوں میں اتارو، زبانی دعووں تک محدود نہ رکھو. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دل کی گہرائیوں میں اتارا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں ان کے لیے فرمایا تھا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے. تو جب انسان پوری بصیرت کے ساتھ اور شعور کے ساتھ ان ایمانیات کو، ان حقائق کو دل کی گہرائیوں میں اتار لے گا تو ایسے اہل ایمان کو اللہ کی نافرمانی سے شدید نفرت ہو جائے گی. ورنہ تو وہ پھر ہماری طرح ہوگا کہ ایک مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، موروثی طور پر مسلمان کہلواتے ہیں، شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے میں اسلام لکھوا دیا ہے، بس ہم مسلمان ہیں. لیکن اس کے برعکس پوری زندگی اسلام کے خلاف بھی بسر ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے قلب کی گہرائیوں میں ایمان اترا ہی نہیں. ہم بائی برتھ مسلمان تو ہیں، ہمیں بائی چوائس مسلمان بننا ہوگا. آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو شخص انکار کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، تو فقد ضل ضلالا بعیدا،
تو بس وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یعنی جب انسان ان حقائق کو ہی اپنے دل میں جگہ نہ دے سکے کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہونے کی حیثیت سے وہ تمام کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے فرشتے اس کی کتابیں لے کر اس کے رسولوں کی طرف آتے ہیں جن کتابوں کے مطابق اپنے نظریات اور اعمال کو درست کرنا ہوتا ہے، اور یوم آخرت میں رب کائنات کے سامنے پیشی ہوگی اور دنیاوی زندگی کے بارے میں باز پرس ہوگی، جس کے نتیجے میں یا تو جنت کا فیصلہ سنا دیا جائے گا یا جہنم کا۔ اگر انسان ان حقائق کو دل میں جگہ نہ دے سکے تو ظاہر ہے وہ دور کی گمراہی میں نکل جائے گا۔ اس کے نظریات، اس کے لائف سٹائل، اس کے ٹارگٹس، اس کی منصوبہ بندیاں ایسی ہوں گی جو قرآن کے بیان کردہ نظریات اور قوانین کے خلاف ہوں گی۔ پھر بھی آخر کار ہوگا تو وہی نا جو قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ موت کے بعد تمام حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ لہذا ہر مسلمان کو اپنے ایمانیات کو مضبوط کرنے کی فکر ہر وقت دامنگیر رہنی چاہیے۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ تفسیر حقانی میں ہے اس آیت سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے دل پر نور ایمان کی تجلی نہیں پڑی۔ ایمان و کفر کو انہوں نے ہلکی سی بات سمجھ رکھا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر ہو گئے، یقین ان کے دلوں میں نہیں اترا، یہ شکوک و شبہات میں بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی ایمان میں اور کبھی کفر میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ خواہ یہودی ہوں یا منافق ہوں یا کوئی اور ہوں، یعنی کہنے کو مسلمان ہوں، تو وہ سن لیں لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں بخشے گا، نہ ان کو راستہ دکھائے گا۔ یعنی بار بار کفر کی طرف لوٹنے سے حق کو قبول کرنے کی جو استعداد ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، پھر ان کو حق راستہ نظر ہی نہیں آتا، اور جب کفر پر ہی موت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز معاف بھی نہیں کریں گے۔ آج ہم اپنا جائزہ بھی لے لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہنے کو تو ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن دین اسلام کے بیان کردہ حقائق اور فلسفوں کے بارے میں ہم ہر وقت شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ یہ جو جدید تعلیم، سیکولرزم اور الہاد نے ہماری نسل کا جھکاؤ دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ان کو حق راستہ نہ نظر آ رہا ہے اور نہ سمجھ آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسل کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔